نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل ہے کلمے کے بیان میں۔ الکلمۃ لفظ وضع مفرد، کلمہ ایک لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے۔ وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اور وہ بند ہے تین قسموں میں، اسم و فعل و حرف، اسم فعل اور حرف۔ لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنى في نفسها، اس لیے کہ بے شک وہ کلمہ یا تو دلالت نہیں کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، بأحد الأزمنة الثلاثة، اور وہ ملا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک سے، وهو الفعل، تو وہ فعل ہے، أو تدل على معنى في نفسها، یا وہ اپنے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے دلالت تو کرے گا، وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِهِ، لیکن تین زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہیں ہوگا، وَهُوَ الْإِسْمُ، تو وہ اسم ہے۔ کلمے کی تعریف۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کلمے کی اقسام۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ آگے ہے لفظ۔ لفظ کی تعریف۔ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، یعنی ما یتلفظ الانسان۔ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، یعنی ما یتلفظ الانسان، ہر وہ بات جو انسان بولتا ہے وہ لفظ ہے۔ پھر آگے ہے وضع۔ وضع کا لغوی معنی ہے رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کر دینا۔ وضع کا معنی ہے رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کر دینا۔ پھر آگے ذکر ہے کہ یہ تین قسموں میں بند ہے، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے بغیر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ اس سے مراد ماضی، حال اور مستقبل۔ اسم کی مثال جیسے رجل اور علم۔ فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے، ایسی ذات جو اس معنی یعنی ماضی، حال اور استقبال کے کسی زمانے سے ملی ہوئی ہو، جیسے ضرب اس میں ماضی کا معنی ہے، یضرب اس مثال میں حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں، اور اضرب اس میں زمانہ حال کا معنی نہیں۔ حرف کی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ حرف کی مثال جیسے من، الی۔ اسم کی لغوی بحث۔ اسم کی لغوی بحث یہ ہے کہ اس کے بعد اسم کی لغوی تحقیق ہے کہ یہ لفظ اصل میں سمون تھا، یعنی ناقص واوی۔ یہ بصریوں کا قول ہے، جبکہ کوفیوں کے نزدیک اسم اصل میں وسم تھا، یعنی مثال واوی تھا، لیکن ماتن نے لا کے نو ہی وسم کہہ کر کوفیوں کے مذہب کو مرجوح قرار دیا ہے، اور بصریوں کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلموں کے دونوں قسموں پر بلند ہے، اور وسم کہہ کر بتلائے ہیں کہ اپنے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے اسم نہیں کہتے۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اسم کو فعل پر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ اسم کو فعل پر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسم کو فعل پر مقدم اس لیے ہے کہ فعل جملہ بننے میں اسم کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اسم فعل کا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اس لیے اسم کو فعل پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم کو فعل پر کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسم کو فعل پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ فعل جملہ بننے میں اسم کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اسم فعل کا محتاج نہیں ہوتا،
اس لیے اسم کو فعل پر مقدم کیا گیا ہے۔